زندگی میں بہت ساری باتیں خلاف توقع ہوتی رہتی ہیں اور ہمیں ناقابل برداشت لگتی ہیں، مگر بہرحال انہیں سہنا ہی پڑتا ہے۔ یہی زندگی ہے۔ احسان فراموش لوگوں کی وجہ سے انسان کا دل اتنا بدظن ہو جاتا ہے کہ بندہ اگلی بار کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے 100 بار سوچتا ہے۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ اچھی بات کا اثر سب پر برابر نہیں ہوتا، کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو کھیت صرف ان زمینوں پر ہی اگتے ہیں جہاں لوگوں نے محنت کی ہوتی ہے، باقی جگہ جنگلی جھاڑیاں ہی اگتی ہیں۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کم ظرف نکلیں تو بدلے میں ہماری آنکھیں آنسوؤں اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ سوچنے کی بات، ہم بھی کتنی عجیب مخلوق ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ آپ ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہو سکتے، لیکن آپ ہمیشہ ان کے لیے بہترین رہیں گے جو آپ کے مستحق ہیں۔ ہمارا تعلق ایک ایسے منافق معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت اور حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ کچھ لوگ اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہوتا ہے، انہیں ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ آپ کا لگایا ہوا ہر اسٹیٹس ان کے لیے ہی ہے۔ یہ تقسیم اور تقدیر تو اللہ کی طرف سے ہے کہ کسی کو بے مقصد کاموں میں تھکا دیا اور کسی کو اپنی راہوں پر چلا دیا۔ خوش نصیب ہے وہ جس کے شب و روز رضائے الہی کے کاموں میں گزریں اور جس کی باتوں اور کردار سے اللہ کی یاد آئے اور آخرت کی فکر پیدا ہو۔ یا اللہ ہمیں بھی دنیا کی فضولیات سے ہٹا کر اپنی رضا کے کاموں میں مصروف کر دے۔ کتنا مشکل ہے کسی انسان کو راضی رکھنا، کتنا بھی کوشش کر لیں چوک ہو ہی جاتی ہے، اور میرا رب کتنا آسان ہے اس کو منا لینا۔ گناہوں کے انبار اور ندامت کا بس ایک آنسو۔ تم کسی انسان کو برا مت سمجھو، وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، شفاق، مایوس کن اور سخت، مگر کرنے پڑ جاتے ہیں۔ روشنی یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ جلانا پڑتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم میری رضا میں الحمدللہ کہنا سیکھ جاؤ، میں تمہاری ساری تکلیفیں اور پریشانیاں ختم کر دوں گا۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، موت کا خوف ہے مگر گناہوں پر روک نہیں، جنت بھی جانا ہے مگر نماز کا شوق نہیں۔ کبھی بدلہ نہ لینا، سڑا ہوا پھل خود ہی گر جائے گا۔ تعلق کو مسلسل آزمانے سے تعلقات میں عیب نکل ہی آتے ہیں، اور عیبوں سے کون خالی ہے۔ عزت ایک ایسا انمول موتی ہے جسے آپ دوسروں میں جتنا تقسیم کریں گے آپ کو اتنا ہی واپس ملے گا۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا، اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ میں نے 2 طرح کے لوگوں سے دھوکہ کھایا ہے، ایک وہ جو میرے اپنے تھے،
دوسرے وہ جو میرے بہت اپنے تھے۔ وہ لوگ بہت تھوڑے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دل سے محسوس کرتے ہیں۔ ابھی ایسے الفاظ ایجاد نہیں ہوئے جو احساس کو بیان کر سکیں۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت آگے ہے۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں، یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں ہے یا اس شے میں جسے اللہ وجہ تسکین بنا دے۔ دل اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ اداسی اگر بے بس بھی کر رہی ہو تو کسی کی توجہ نہ مانگی جائے، اور آخر میں انسان کو یہ احساس ہو ہی جاتا ہے کہ جتنا بھی کسی کے پیچھے بھاگو گے اتنی ہی اپنی قدر کھوتے جاؤ گے۔ محبت میں سونے کا نوالا کون مانگتا ہے بھلا؟ محبت تو توجہ اور اہمیت چاہتی ہے۔ آپ کو آواز دی جائے اور آپ ماتھے پر بنا بل ڈالے کہیں میں حاضر ہوں۔ غلط کہتے ہیں کہ عورت انا میں آ جائے تو مڑ کر نہیں دیکھتی، یا یہ کر دیتی ہے وہ کر دیتی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ عورت میں انا ہوتی ہی نہیں ہے، انا مرد میں ہوتی ہے۔ عورت تو وفا شناس ہوتی ہے، وہ جھک جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، کبھی طلاق کے خوف سے، کبھی مرد کے چھوڑ جانے کے خوف سے، تو کبھی اس کے کہیں اور متوجہ ہو جانے کے خوف سے، تو کبھی اس کے بیزار ہو جانے کے خوف سے۔ عورت ہر بار اپنی انا اور اپنی عزت نفس کو چلتی ہے، تب کہیں جا کر زندگی گزار پاتی ہے۔ زندگی تب سے آسان ہو گئی جب سے میں نے سمجھ لیا کہ لوگ لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو لوگ مل بھی جاتے ہیں، نہ کوئی کسی کا انتظار کرتا ہے، نہ کوئی کسی کے نہ ہونے سے مرتا ہے۔ ویسے بھی لوگوں کی مثال ان پرندوں جیسی ہے جو شجر کو سوکھتا دیکھ کر کہیں اور آشیانہ بنا لیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم وہ بھی کھو دیتے ہیں جس کا ہم بڑے مان سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف میرا ہے۔ دراصل یہ دنیا ایک خواب ہے اور یہ خواب ہی رہ جائے گا۔ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، وقت بیت جاتا ہے، دل بدل جاتے ہیں، یادیں کہیں دور پیچھے رہ جاتی ہیں، مگر کچھ تاریخیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں، پچھتاوے اور کچھ تانے ہمیشہ برقرار رہتے ہیں۔ انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ الفاظ چابیوں کے مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ جہاں قدر نہ ہو وہاں خود کو خود ہی دور کر لو، کیونکہ ناقدرے اور ناشکرے لوگ جن کو سمجھ نہیں ہوتی ان کو ہیرا بھی کانچ نظر آتا ہے۔